بہت مشکل ہوتا ہے اس گرمی میں ٹریول کرنا، اور وہ بھی پھر پشاور کی اس طرح کی رش میں ٹریول کرنا۔ بہرحال کیا کروں دوستوں، مجبور ہوں آپ لوگوں کی محبت سے، جو بہت مدت سے چینل پہ کوئی کچھ نہیں تھا، کوئی کانٹینٹ سوچا کہ آپ لوگوں کے لیے کوئی کانٹینٹ جو ہے وہ بنا لیا جائے، کوئی دیکھ لیا جائے، تو دوبارہ سے جو ہے تو وہ پہنچ گیا ہوں میں اسمال انڈسٹریل اسٹیٹ کوہاٹ روڈ پشاور، محو سفر ہوں، اور دیکھتے ہیں آج ہم لوگ کیا ایکسپلور کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اچھا دوستو، یہاں سے اسمال انڈسٹریل اسٹیٹ اسٹارٹ ہو جاتا ہے، تو بالکل پہلے والی لیفٹ سائڈ پہ اگر آپ جائیں گے تو نجم سنس ملے گا اور رائل آرمز بھی ملے گا۔ اس سے آگے والی ٹرننگ پہ آپ کو جو ہے تو وہ تاتاری آرمز ملے گا، گل شریف ملے گا، اور بالکل اسٹریٹ جائیں گے تو آپ کو سٹی آرمز، تیرا آرمز، فیاض شاہ صاحب، یہ سارے لوگ ملیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ رائٹ سائڈ پہ آگے اسمال انڈسٹریل اسٹیٹ والوں کی مینجمنٹ کا آفس ہے۔ یہاں پر بے شمار دوست میرے پائے جاتے ہیں الحمدللہ۔ تو چلیں اب تھوڑا سا پاز لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں میرے سارے پیارے بھائی، دوست، یار، احباب خیر خیریت سے ہوں گے اور گرمی کے موسم کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ دوستو، بہت کوشش کی کہ اپنے آپ کو روک سکوں اور تھوڑی سی کانٹینٹ کا جو ہے وہ بہت کوالٹی کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں، لیکن کچھ حالات ایسے ہو گئے، کچھ شوق کی وجوہات، کچھ اور چیزیں کہ مجھے آنا پڑا اسمال انڈسٹریل اسٹیٹ اپنے پیارے بھائی آصف بھائی کے پاس سٹی آرمز میں۔ اور آصف بھائی کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام خٹک صاحب، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، ٹھیک ٹھاک الحمدللہ الحمدللہ۔ آپ کیسے ہیں؟ شکر ہے الحمدللہ جی، A1 فٹ ہے۔ بڑی مدت ہو گئی آپ کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی۔ بالکل بالکل خٹک صاحب، بس مصروفیات آپ کی بھی بہت ہے اور ہمیں بھی مصروفیات ہے، تو آپ اچھا ہو گئے ہمارے پاس چکر لگایا۔ آصف بھائی، میں تو آپ کے پاس اس وقت بھی آتا تھا جب چینل نامی کوئی چیز بھی نہیں ہوتی تھی۔ بالکل بالکل، یہ 2011-12 سے آپ 2011-12 سے آج ہم دوبارہ اس کو وہ کر لیتے ہیں، ریکیپ کر لیتے ہیں کہ 11-12 سے نہیں، اس سے بھی پہلے کا میرا آنا ہے، جس وقت پہ حاجی سراج صاحب یہاں پہ، جب انکل یہاں پہ بیٹھا کر آپ کے انکل یہاں پہ بیٹھتے تھے، تو میں تب سے جو ہے وہ آنا ہے۔ اچھا، میرا آنا آپ لوگوں کے پاس اس وجہ سے ہوا تھا آصف بھائی کہ میری اس وقت پہ کچھ حالات ایسے تھے کہ مجھے ضرورت تھی ایک عدد ویپن کی۔ بالکل بالکل، اور میں کوئی اوریجنل ویپن یا امپورٹڈ ویپن خرید نہیں سکتا تھا ان دنوں میں۔ بالکل ٹھیک ہے، زندگی کے کچھ معاملات تھے، کچھ واقعات تھے، تو میں یہاں پہ آیا اور میں نے یہاں پہ آ کے اپنی مرضی سے ایک ویپن بنایا، لے کر گیا، پھر وہ ویپن بڑی مدت میرے پاس تھا، اس نے میری ساری نیڈس کیٹر کی۔ تو اس بات کو میں ریلیٹ اس چیز سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری سراؤنڈنگ میں، میری سراؤنڈنگ میں جو ہے تو میری طرح کے لوگ بہت زیادہ ہیں، جو بگ شارٹس ہیں، تو وہ ماشاءاللہ ان کے پاس ٹائم اتنا ہوتا نہیں ہے کہ ہم جیسے لوگوں کو وہ ٹائم دیں، اور جو پھر ہم سے بھی تھوڑا سا وہ کر کے ہیں، تو وہ ان کی اوبلیگیشنز اتنی ہوتی ہیں کہ ان کے پاس ڈیوٹی کے علاوہ یا اپنے کام کے علاوہ ہوتا نہیں ہے۔ تو ہم جو لوگ ہیں، میں جس کلاس سے تعلق رکھتا ہوں آصف بھائی، وہ اس کے اوپر اپنے گھر کا بھی خرچہ ہوتا ہے، اس کے اوپر اپنے بچوں کا بھی خرچہ ہوتا ہے، اس کے اوپر سراؤنڈنگ کا، اپنی ساری لائف کا۔ تو جو اس وقت مارکیٹ میں جو شوق کی اشیاء، جیسے یہ شوق اور ضرورت دونوں کے ضمن میں ہم اس کو لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کسی ویپن کی، تو شوق اور ضرورت دونوں بنیادوں کے اوپر آ جائے گا۔ اچھا دوستو، پہلے میں ایک بات یہاں پہ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، جتنی ویپنری ہمارے سامنے پڑی ہوئی ہے، سب کی سب برانڈ نیو ہے، سب کی سب پہلے سے چیک کی جا چکی ہے، ان کی میگزینز بھی خالی ہیں، ان کے چیمبرز بھی خالی ہیں، اور ہم لوگ اس وقت پہ ایک کنٹرولڈ ایٹماسفیئر میں بیٹھے ہیں۔ اچھا، تو آصف بھائی، جو قیمتیں چل رہی ہیں جو مارکیٹ میں اس وقت پہ شوق اور ضرورت کی اشیاء کی،
تو میرا نہیں ہے خیال کہ ایک میڈیوکر فیملی کا بندہ جا کے ایک 30 بور پسٹل بھی 1,10,000 1,20,000 1,30,000 روپے کا خریدے. اسی طرح کی بات. تو ہم لوگ پھر اپنی ضرورت پوری کرنے آتے ہیں اپنے پاک میڈ مینوفیکچررز کے پاس. 2024 سے بھی لاگنگ کا ہم لوگوں نے سلسلہ شروع کیا. لوگوں کو بتایا کہ میتھس کی بہت ساری باتیں تھیں, 41-40 تھا اور پتہ نہیں کیا کیا تھا, وہ کلیئر کروایا. اس کے علاوہ لوگوں کو یہ بتایا کہ یہ مثال کے طور پہ یہ ہینڈ گن جو ہے یہ سیلف ڈیفینس پرسنل پروٹیکشن کا آئٹم ہے. یہ 1000-2000 راؤنڈ ایک وقت پہ 1500 راؤنڈ ایک وقت پہ چلانے والی چیز نہیں ہے. یہ اگر کسی نے اپنے پاس رکھنا ہے تو اپنی ذاتی دفاع کے لیے, اپنے گھر کے دفاع کے لیے, گھر گاڑی جائیداد کے دفاع کے لیے رکھ سکتا ہے. ہوائی فائرنگ کے لیے نہیں بنا ہوا, یہ کسی بھی صورت میں نہیں بنا ہوا. اور ہم ان تمام لوگوں کو ڈسکریج کرتے ہیں جو لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ میرا پسٹل جو ہے وہ 5000 راؤنڈ فائر کرے گا, ٹھیک ہے, یا میرا پسٹل دیسی بھی چلاتا ہے, یا میرا پسٹل جو ہے وہ ہر طرح کا کارتوس چلاتا ہے. ہم انہیں کہتے ہیں کہ جی آپ پاک میڈ کم از کم اس کوالٹی کا پسٹل لیں, اس میں آپ کم از کم پی او ایف کے راؤنڈز یوز کریں, آپ کی ضرورت پوری لائف زیادہ ہوگا پی او ایف کے ساتھ, ٹھیک ہے, پی او ایف کے ساتھ یا اچھے کسی بھی اچھے اس کے راؤنڈ کے ساتھ. اچھا آصف بھائی, مجھ سے ہمیشہ لوگ پوچھتے ہیں گلوک کا. گلوک ہم دیکھیں یہاں پہ پاک میڈ مینوفیکچرنگ میں ہم کچھ ماڈلز پہلے سے لاک کر چکے ہیں کہ ہاں یہ کنسیڈرڈ ہے. آپ سے بنواتے ہیں, کسی اور سے بنواتے ہیں, کسی اور سے بنواتے ہیں, یہ کوالٹی ہے بنوائیں. اس میں 30 بور تھا, اس میں زاستوا تھا 30 بور کا, اس میں ہم لوگوں نے بریٹا شامل کیا, ٹھیک ہے, چاہے 92 ایف ایس ہے, چاہے M9A4 ہے, M9A3 کوئی بھی ہم لوگ. اس کے علاوہ گلاک ہم لوگوں نے فائنل نہیں کیا تھا. اس کی کچھ وجوہات تھیں, ٹھیک ہے جی, اس کی کچھ وجوہات تھیں. جو گلاک کا جو پولیمر چل رہا تھا سارے ایک ہی طرح کا لگا رہے تھے, سلائڈ بیرلز کا یہ وہ دس اینڈ دیٹ. وہ میں نے ایک ویلاگ میں لوگوں کو یہ بتایا بھی تھا کہ جو اسمتھ اینڈ ویسن کی جو بیرلز یوز ہوتی ہیں اس کی جب ٹریٹمنٹ ہو جاتی ہے وہ نرم ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو آج میرے سامنے ماشاءاللہ یہ بڑی خوبصورت سی پریزنٹیشن میں اور بڑی اچھی کوالٹی میں جو ہے وہ کسٹمائزڈ قسم کے گلاکس پڑے ہوئے ہیں. تو کچھ تھوڑا ہمیں آپ بتائیں گے ان گلاکس کے بارے میں کہ کوالٹی کا کچھ بتائیں, کچھ اس کے جو انٹرنل میکینزم ہیں کیا وہ سارے کے سارے کام کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں, نمبر 1. اور دوسرا مجھے اس کا پولیمر فریم جو ہے وہ تھوڑا سا چونکہ اس میں کام ہوا ہے اچھے اس کا نظر آ رہا ہے. تو اب آپ سے تھوڑا سا میں جاننا چاہوں گا, لائک آپ یہ سمجھیے کہ میں ایک خریدار ہوں, آیا ہوں آپ کے پاس اور یہ گلاکس پڑے ہوئے ہیں, آپ مجھے کیا بتائیں گے اس گلاک کے بارے میں؟ تو خٹک صاحب یہ گلاک 19X جس میں ہم نے ڈیزائن کیا ہے جو جینون طرح ہے, اس میں MS بنایا ہے, ٹھیک ہے, اور بیرل جو ہے تو آپ کو بتایا ہے 10-45 بیرل لگایا ہے, ٹھیک ہے. اس میں 1045 کی بیرل لگی ہوئی ہے بالکل, اور اس کو ہیٹ ٹریٹمنٹ ہوئی ہے, ہارڈ کروم بھی کیا ہے اندر, ٹھیک ہے. اور یہ سلائڈ جو ہے اس کو ڈیزائن کیا ہے میٹیریل, جی میٹیریل 1045 ہے, فل ہارڈ میٹیریل ہے. اچھا اس کو ذرا کھولیں گے آپ؟ عابد بھائی, یس. اچھا اب ہم بات کرتے ہیں اس کے انٹرنل پارٹس کی. کہاں کے بنے ہوئے ہیں یہ سارے مینوفیکچرنگ خود کی ہے جی, یہ ساری مینوفیکچرنگ خود کی ہوئی ہے, اور اچھا اس کو آپ نے پالش کروایا ہوا ہے. بالکل. اچھا اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اس کے اسپرنگ پر. بالکل, اسپرنگ بھی ہارڈ مٹیریل ہے یہ بھی, ٹھیک ہے. اور بیرل آپ نے پہلے بتا دیا کہ 1045 کی ہے, ٹھیک ہے. اچھا آصف بھائی, کچھ لوگ مجھے ایسے بھی نظر آئے ہیں جو یہ چیزیں اس طرح کی ڈیزائن بنا کے بظاہر تو اس کی شوشا بڑی شرح کے مطابق ہوتی ہے, لیکن جب وہ رینج پہ جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی. تو ہم کیسے جو ہے وہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میٹیریل اس سے
اچھا لگا ہوا ہے، جو کہ مجھے کچھ ایسے نام نظر آئے ہیں جنہوں نے بہت زیادہ شوشا کی ہوئی ہے. تو یہ ٹیسٹ کیے ہیں ہم نے، انشاءاللہ یہ چلے گا بہترین. پی ایف گولی پہ انشاءاللہ لائف ٹائم گارنٹی دیں گے آپ کو. ٹھیک ہے. ہاں مسئلہ یہ ہے بارود کا مسئلہ ہے ہمارے گولی میں، جو پاک میل ہے وہ گرینڈ پاؤڈر ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے، زنگ کا مسئلہ بھی آتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ راؤنڈ مرضی آپ اس کو چلائیں. اچھا، اگر ایک ٹائم پہ آپ 100 گولی چلاتے ہیں یا 200 گولی چلاتے ہیں، نہیں وہ تو ہوائی فائرنگ کے علاوہ ہوائی نہیں ٹارگیٹ جگہ پہ جو بہت بڑی بات ہوگی. آصف بھائی 100 گولی ایک ٹارگیٹ شوٹنگ پہ جا کے نا، آج کل کے دور میں آپ مجھے بتائیں کہ وہ جو ہے پی او ایف کا ایک باکس کتنے کا ہے ایسے جسٹ فار سیک آف نالج؟ 9,000 میں آ رہا ہے. تو مطلب 18,000 روپے کا میں ایک بندہ جا کے ایک دن کا سیشن لگائے گا. بہت کم ایسی ہمارے ہیں لوگ، اللہ نے دیا ہوا ہے لوگوں کو، اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں، اس سے 10 ٹائم زیادہ کر سکتے ہیں. لیکن نارمل ہم اپنے سراؤنڈنگ میں رہنے والے لوگوں کی بات کریں، لائک آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ اچھا کوئی آصف بھائی کوئی تھوڑا سا آئیڈیا، جسٹ آئیڈیا کہ یہ لاکھ روپے سے اوپر کا تو نہیں ہے نا؟ نہیں 80-90 ہزار کا بھی نہیں ہے نا؟ نہیں بالکل نہیں. ٹھیک ہے، اس سے کم والا ہے. کم ہوگا. ٹھیک ہے، اوکے نارمل پرائس والا ہے. اس میں جو پرائس اپ ہوتی ہے ایکسیسری جو ہے وہ باہر سے ہے نا، چائنا سے آتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب جو اس میں جو ایڈیشنل پرائس آئے گی وہ اس کی ایم او ایس کی ہے. جی بالکل اسی طرح کی بات ہے. اور اگر میں نہ لگوانا چاہوں تو وہ پیسے اس میں سے منہا ہو جائیں. اچھا، اس میں آپ لوگوں نے جو ہے تو وہ یہ دیکھیں ہم نے لگائے ہیں اس کا ڈاٹ کی ہے، اگر لگانے ہیں تو لگاؤ، اگر نہیں لگانے ہیں تو یہ لگاؤ. اچھا، مجھے سائٹس بھی بڑی ایگریسو، سائٹ تو بڑی ایگریسو سائٹس ہیں. جی عابد بھائی تھوڑا سا ذرا آپ کی میں اس میں ایکسپرٹائز چاہوں گا. بڑی زبردست ہے یار ماشاءاللہ. یہ گلوئنگ یہ جو ہے اس کا بہت پیارا ایفیکٹ مل رہا ہے. ذرا آپ دیکھیے دوستو. عابد بھائی تھوڑا سا. خٹک صاحب یہ جو سلائیڈ ہم نے لگائی ہوئی ہے نا، یہ والا یہ مکمل ہم نے سائنسی مشین سے تیار کی ہوئی ہے، جس طرح انگلش گنوں میں آ جاتا ہے. اور دوسرا اس کا معیار ہم نے اس کوالٹی کا لگایا ہوا ہے کہ ٹارگٹ کو بالکل زیرو پہ جو ہے نا جا کے جو ہے نا لگائے گا. کیونکہ اس کی جو خاص خصوصیت یہ ہے کہ یہ اس کا جو ہے نا نشانہ لے کے، اور وائرل میں ہم نے کچھ اس طرح موڈیفیکیشن کر کے کہ کوئی بندہ اس پر جو ہے نا نشانہ لگانا چاہے تو بالکل 0 پوائنٹ پر اس کا نشانہ لگے گا. مطلب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اٹ از ایکوریٹ رائٹ آؤٹ آف دا باکس؟ بالکل سر. اور اس میں جو ہے نا ہم نے جو ہے نا نیچے اس کا جو انگلش پسٹلوں میں آتا ہے بالکل اسی طرح اس میکویل کر کے جو ہے نا اس کو موڈیفائڈ کر کے پسٹل کو اس کوالٹی پہ لے کر گئے ہیں کہ انشاءاللہ جو بھی اس کو استعمال کرے گا کبھی بھی ان کو جو ہے نا پی او ایف کے راؤنڈ میں یا 311 چائنیز کے راؤنڈ میں جو ہے نا کبھی بھی ان کو کوئی بھی جو ہے نا مسئلہ نہیں کرے گا. اور ایٹ اے ٹائم اس پہ جو ہے نا وہ اپنی مرضی کے مطابق، اپنی ضرورت کے مطابق راؤنڈ چلانا چاہے تو اپنے حسب ضرورت اس پہ جو ہے نا یہ بالکل فائر کر سکتے ہیں. اور کبھی بھی ان کو شکایت اگر کسی کو اس میں شکایت ہوگی تو ہم اپنا پروڈکٹس واپس بھی لے لیتے ہیں، چینج بھی کر لیتے ہیں اور ان کو نیا بھی دے دیتے ہیں. اچھا زبردست. آپ مثال کے طور پہ میں آپ سے آپ کی یہ گن لیتا ہوں اور مجھے پسند نہیں آتی ہے، میں واپس آتا ہوں تو آپ مجھ سے واپس لے؟ بالکل ہم واپس کر سکتے ہیں آپ کی گن. اچھا، اور یہ G26 بھی آپ ہی کا بنایا ہے؟ بالکل سر، یہ آج کو ہم نے بنایا ہوا ہے موڈیفائڈ. بعض لوگ جو ہے نا چھوٹی پیس میں جو ہے نا لے تو ہم نے گلوک 26 کو بھی موڈیفائڈ کر لیا ہے. ٹھیک ہے، تاکہ اس میں جو ہے نا اس میں اوپر ہم نے جو ڈاٹ لگائی ہوئی چائنیز ڈاٹ ہے، کوئی لگانا چاہے تو ٹھیک ہے، نہیں لگانا چاہے تو اس کے اوپر اپنا ایک کور آ جاتا ہے، اس میں وہ فٹ کر لے. اوکے. اور نشانے کا ہم نے اس میں جو اس میں بیسٹ کام کیا ہوا ہے وہ نشانے پہ، تاکہ ٹارگٹ کو بالکل 0 پہ جو ہے نا جا کے لگا سکے. زبردست جی زبردست. اب یہاں پہ وہ ایک بندہ، ایک بڑی پرانی پشتوں کی ایک مثال ہے کہ ایک بندے نے کہا میں نے 10 گز کی چھلانگ لگائی، تو دوسرے بندے نے کہا 10 گز اور دا میدان. تو یہاں پہ تو ہے فائرنگ رینج. بالکل یہاں پہ سر فائرنگ رینج ہے. کوئی یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے باتیں ہیں اور آپ کے سامنے اس کو ٹارگٹ کر لیتے ہیں، چیک کر لیتے ہیں. اگر 0 سلائیڈ پہ لگا، آپ کا نہیں لگا تو بالکل ہم نہیں. اچھا، اس میں ایک بات اور ہی آپ کو کہہ دی
جب کبھی ہم ہینڈ گن کی ایکوریسی کی بات کر رہے ہوتے ہیں ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ شوٹر کی بھی اپنی ایکوریسی ہوتی ہے. ہاں سر اگر ایک بندہ جو ہے نا مار سکتا ہے نشانے کو تو وہی لگا سکتا ہے, اگر کوئی بندہ نشانہ نہیں مار سکتا تو وہ گلا نہیں کرے گا, وہ تو الگ بات ہے. جو اس کو فکس اسٹینڈ میں لگا کے پھر دوبارہ چیک کیا جا سکتا ہے بندے کو شک ہو کہ یار دیکھو یہ ایکوریٹ ہے. نہیں مجھے سائٹس بہت پسند آئی ہیں کیونکہ اس کی سلائیڈ ہم نے اس طرز کے بنائے ہیں, جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے چائنا سے بنا, ہم جھوٹ نہیں بولتے, ہم نے اس کو سائنسی مشین پہ بنایا ہوا ہے, انڈسٹریل اسٹیٹ پشاور میں بنایا ہوا ہے, کوئی بھی وغیرہ. عابد بھائی ایک بات بتائیے گا, ان میں کتنے پارٹس باہر سے آتے ہیں؟ سر اس میں کوئی بھی پارٹ سوائے ڈاٹ کے, سوائے ڈاٹ کی کوئی بھی پارٹ اس میں باہر سے اسٹیٹ کی بات کر پوری انڈسٹری میں نہیں, پوری جو ہے نا انڈسٹریل اسٹیٹ میں جو کوئی یہ بات بول لیتا ہے کہ میں نے چائنا سے منگوائی یا میں نے کی اور سے بنوائی, تو اس کی بات کو میں غلط اس لیے کہہ دوں کیونکہ سارے موڈیفیکیشن ادھر انڈسٹریل اسٹیٹ. اوکے مجھے یہی جاننا, میں یہی جاننا چاہ رہا ہوں, مطلب آپ اب مجھے خواہ گلوک کے ٹرائل پر مجبور کر رہے ہیں کیونکہ ہم سر پسٹل بیچ دیتے ہیں, ایمان کو نہیں, کیونکہ ہم اپنا پسٹل اس کوالٹی پہ بیچ دیتے ہیں. اگر کسی کو پسند نہیں آیا, فائر نہ کرے, کوئی اس میں فالٹ ہو, تو ہم اپنا پسٹل بالکل صحیح سلامت واپس بھی لے لیتے ہیں. زبردست. اچھا میں یہاں پہ ایک بات سیکنڈ کرنا چاہتا ہوں, ایک سے میرا ایک بہت پیارا چھوٹا بھائی ہے, ٹینکر ہے, ٹھیک ہے, اور وہ گھڑیوں کا بہت شوقین ہے اور بڑی ماشاءاللہ بڑی نفیس سی پرسنالٹی ہے. 2 دن پہلے اس نے مجھے اپنا واٹس ایپ پہ میسج کیا, اس کے پاس ہے ٹیساس, کس کمپنی کا ہے وہ, G2 نہیں برازیل کا نہیں, یہ ٹرکی زیگانا PX9 ہے زیگانا اس کے پاس, اور بہت ہی صاف ستھرا, جس طرح وہ بندہ صاف ستھرا, اس کا پسٹل بھی صاف ستھرا. کہتے ہیں مجھے انکل کہتا ہے انکل یہ سیل آؤٹ کرنا. میں نے ڈیلر سے پتہ کروایا, تو ڈیلر نے مجھے رپلائی دیا کہ جی 1.20 1.25 میں تو نیا مل رہا ہے, اور یہ ہم لے لیں گے 60-70 ہزار. ٹھیک ہے, تو دوستو جو آپ لوگ ہمیشہ کوئی ایک میرے بھائی درمیان میں ایک کامنٹ کر دیتے ہیں نا کہ ری سیل نہیں ہے, تو دوستو میں اس کو ری سیل کے حوالے سے تو لیتا بھی نہیں کہ میں 40-45 ہزار 50 ہزار روپے کا پسٹل خریدوں, پہلے ذہن میں ری سیل رکھوں. اور اگر میں نے جا کے امپورٹڈ لے لیا ہے تو انٹل انلیس میری ڈیلر کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں, ڈیلر میرا دوست نہیں ہے, بیسٹ فرینڈ نہیں ہے, تو میرے اس امپورٹڈ پسٹل کی بھی کوئی ری سیل نہیں ہے. مجھے تو یہ اندازہ ہوا ہے اپنا ویپنری سیل کرنے میں, آصف بھائی میری ہیلپ نہ کرتے تو PF5 نہ بکتی میری. اسی طرح کی بات ہے, ٹھیک ہے, وہ مطلب وہ اوریجنل پسٹل آپ کا امپورٹڈ گن وہ آپ ڈیلر کے پاس لے کے خدا سے دے. اب دوستوں مجھے اس وقت پہ جو فنیس اس پسٹل میں نظر آ رہی ہے نا, جو کوٹنگ مجھے نظر آ رہی ہے, اور جو وزن آپ اس کو کہیں, ارگونامکس آپ اس کو کہیں, کچھ بھی آپ اس کو بولیں, تو میرا اور جو مطلب وہ بندے کو فیل ہو جاتا ہے, ہم جیسے لوگوں کو فیل ہو جاتا ہے دوستوں اس کو وہ کرتے ہوئے, اس کے لمس سے. تو اب یہ اگر یہ کوالٹی ہم لوگ بنانا شروع ہو گئے ہیں, اور اس کے ساتھ ایک اچھا سا باکس ہو, اس کے ساتھ جو ہے وہ پریزنٹ بھی چیک کر لو خٹک صاحب. مجھے اس کا اندازہ ہے آصف بھائی, مجھے اس کا اندازہ ہے کہ یہ کیا چیز ہوگی. دوستو غور سے دیکھیے گا ذرا. اب ماشاءاللہ اس لیول پہ چیزیں آ گئی ہیں کہ ہمیں نہیں ہے ضرورت, واللہ یہ والا تو میں نے واللہ ورڈ یوز کر دیا کہ یہ کوالٹی ہاتھ میں پکڑ کے اور یہ کوالٹی ہاتھ میں پکڑ کے پھر بھی اگر میں دریا آرمز کی کوئی پسٹل خرید رہا ہوں یا کرال کا خرید رہا ہوں تو بس پھر زیادتی ہے. دوستو جتنے لائسنس ویپن ہولڈر ہیں جن کی صرف اتنی ضرورت ہے کہ وہ اپنے پاس ایک اچھا ویپن رکھنا چاہتے ہیں, دوستو یہ ہیں وہ ہمارے پاک میڈ اچھے ویپنز. آپ دیکھ لیجئے, ٹھیک ہے, کسی سے بھی خریدیے, کوالٹی یہ انشورڈ کیجیے, ٹھیک ہے نا. میں آپ کو پابند نہیں کرتا ہوں کہ آپ کو میں پابند کرتا ہوں, لیکن میں اس میں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ سٹی آرمز, فیاض شاہ صاحب, ٹو سم ایکسٹینٹ حاجی انصاف شاہ, عمیر بھائی, یہ چند ہی نام ہیں جو مجھے ویلکم کرتے ہیں, یہ چند ہی نام ہیں جو اپنی کوالٹی کھول کے میرے سامنے رکھ دیتے ہیں
یہ چند نام ہے جو ہمیں کہتے ہیں کہ یہ 1045 ہے، ٹھیک ہے، ورنہ اور آپ کہیں جائیں گے تو ادھر اس کے ساتھ قصے اور کہانیاں اور ابھی بس بہت ساری باتیں، تھوڑا سا ہم پاز لیتے ہیں اور پھر آگے چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا دوستو، میرے ہاتھ میں اس وقت پہ میرا فیوریٹ ماڈل زاستوا M57 TT پکڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، اور یہ کلر جو ہے اس کو آصف بھائی ہارٹ کروم کلر پکارتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بہت پیارا، بہت خوبصورت، بہت نفیس قسم کا جو ہے وہ یہ اس کی کوٹنگ ہے، کوٹنگ یا آپ کہہ لیجیے، بہرحال اینوڈائزنگ ہے، کوٹنگ ہے، کیا ہے مجھے نہیں پتا۔ اچھا، اس پسٹل کے حوالے سے جو ہے وہ اسپیشلٹی یہ ہے کہ اس پسٹل میں اس وقت پہ جو ہے یہ آپ کو 9mm کے راؤنڈز چلا کے دے گا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ دیکھیے، آپ لوگوں نے غور نہیں کیا ہوگا، یہاں پہ لکھا ہوا ہے 9x19mm، جبکہ ہے یہ M57 TT، اور اس کے ساتھ ایک بیرل آپ کو ایڈیشنل ملے گی جو کہ ہے 7.62 × 25mm 30 بور کی۔ تو آپ صرف اور صرف یہ ایک بیرل چینج کر کے، اور میگزین بھی چینج نہیں کرنی، صرف یہ بیرل چینج کر کے آپ اس کو 30 بور کر دیں گے اور پھر واپس اپنی 9mm لگا دیں تو آپ کا یہ 9mm ہو جائے گا۔ اور دوستو یہ وہ ماڈل ہے، یہ وہ کوالٹی ہے جس کو ہم یہاں پہ سٹی آرمز کے پاس اس کو ریکومینڈ کر چکے ہیں، اس کو لاک کر چکے ہیں، ٹھیک ہے دوستو۔ M57 9mm میں اور اس کے ساتھ آپ کو 30 بور کی ایڈیشنل ایک میں جو ہے وہ بیرل ملے گی، اور یہ 1045 میں بنی ہوئی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو گلاک جو ہے وہ اس کی پریزنٹیشن کی میں بات کر رہا تھا، تو اب جیسے آپ یہ دیکھیے، آپ کو یہ اچھے سے ایک ہارڈ باکس میں اس کی بکس کے ساتھ، اس کے علاوہ ایک عدد آپ کو آئل بھی ملتا ہے، اسپیڈ لوڈر بھی ہے، ایڈیشنل میگزین، اور نہایت خوبصورت طریقے کے ساتھ اس کو جو ہے وہ پیک کیا ہوا، اس کے اوپر نہیں لگی ہوئی، آپ اپنی مرضی سے جو ہے وہ MOS لگانا چاہیں آپ لگا سکتے ہیں۔ اور یہ طریقہ کار ہے جی اب ہمارے پاک میڈ ویپنری کا، ماشاءاللہ اچھائی سے اچھائی کی طرف چیزیں جا رہی ہیں، اور بہتری سے بہتری کی طرف جو ہے وہ میری ملک کی بنی ہوئی، میرے اپنے کاریگروں کے ہاتھ کا بنا ہوا جو ہے وہ آگے ہوتا جا رہا ہے۔ اچھا، اس میں عابد بھائی ایک چیز مجھے فردر وہ کر دیجیے، یہ میں نے دیکھا، یہ جو ہے یہ ایڈیشنل جو لگی ہوئی ہے یہ میٹل میں، ایلومینیم میں، اوکے اوکے اوکے، بہت زبردست، بہت زبردست، بہت زبردست، بہت زبردست، ٹھیک ہے، میگویل، اوکے اوکے، زبردست زبردست زبردست، بہت اعلیٰ۔ کمپٹیشن کے لیے لوگ پسند کریں گے اور ٹارگٹ شوٹنگ کے لیے پسند کریں گے، میرے جیسا بندہ اس G26 کو پسند کرے گا کنسیل کیری کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ بہت خوبصورت گرپ بن گئی ہے اس پنکی ایکسٹینشن کے ساتھ اس کے اوپر، اور باقی جو ہے تو وہ آپ لوگ میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہوا ہے ابھی۔ اچھا، یہاں پہ ایک بیٹا 92FS بھی پڑا ہوا ہے دوستو، جو ہم پہلے سے ہی جو ہے اس کو اس ماڈل کو ہم لاک کر چکے ہیں۔ بہت سارے ریویوز میرے چینل پہ آپ کو اس کوالٹی کے اور اس ہینڈ گن کے آپ کو ملیں گے، موسٹلی جو ہیں وہ اس میں سٹی آرمز والے ہیں، فیاض شاہ صاحب کا بھی ہے بیچ میں، خانی استاد کا بھی بنا ہوا ہے بیچ میں، ٹھیک ہے جی۔ تو دوستو یہ آج ماشاءاللہ یہ کوالٹی دیکھ کے اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جو مزید نفاست آئی ہوئی ہے، تو طبیعت خوش ہو رہی ہے۔ بار بار میں اس M9A4 کی اس کوٹنگ کو دیکھ رہا ہوں، اس کی بیرل کی کنڈیشن اور اس کی ورکنگ میں آپ لوگوں کو پہلے بہت مرتبہ دکھا چکا ہوں، لیکن اب واقعی یہ اس کنڈیشن پہ آیا ہوا ہے کہ اگر اس کو خدا نخواستہ جا کے اسٹیشنری مارکیٹ میں اس کے اوریجنل باکس میں سے نکالیں تو بھی کوئی پتہ نہیں چلے گا۔ اچھا ویسے بھائی ایک کمپلینٹ آئی ہے، سوری، کوئی اس طرح کی اڑتی خبر آئی ہے کہ کچھ بہت سارے ٹرکش ماڈل درے میں بن رہے ہیں۔ اچھا، پکی بات ہے؟
कुछ भी नहीं बन रहा दर्रे में, बिल्कुल नहीं बन रहा। वो पुराना भी नहीं किया जा रहा। वो जो लोग कहते हैं ये मेरे पास पुराना पिस्टल है, पुरानी क्लशनकोफ है, वो काम भी नहीं हो रहा। नहीं। अच्छा आसिफ भाई, आप हमारे साथ दर्रे का प्लान बनाए ना, आप मेरे चैनल के नाजरीन के लिए ज़रा पूरा एक दिन हमें दें, हम दर्रा जाएंगे, दर्रा दिखाएं लोगों को अपनी नज़र से कि वहाँ पे कितनी इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पे कितने लोग हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ठीक है, ज़रा ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे मेरे एक बड़े अच्छे प्यारे दोस्त ने जो है वो व्हाट्सएप मैसेज किया और एक गन दिखाई कि ये मुझे पैसे मैंने एक बंदे से वसूल करने हैं, और वो 1,80,000 रुपए में कहता है मैंने दर्रे में बनाई है। जी जी। तो मैंने उसको कहा कि बहुत ज़्यादा भी हो तो 40-45 हज़ार रुपए की सेगा 330 है, क्वालिटी का पता चल रहा है 50 से स्टार्ट लेते हैं, हाँ। 90,000 तक, 90,000 तक जाती है, अच्छी अच्छी मटेरियल में बन जाए, इससे ज़्यादा की नहीं है। तो इंशाल्लाह किसी दिन चलते हैं जी, दर्रे भी जाते हैं, टाइम निकाल और ये इस वाले पोर्शन को अभी कंक्लूड कर लें कि नहीं जी? नेक्स्ट पे कर लें। अभी नहीं, नो, ओके खलास।